اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر کے بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا تھا۔ اس نے نفرت سے قہقہ لگایا اور کہا، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورتوں اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور نہ وہ یہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل رہا ہے۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی۔ اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشعل کے شعلے روشنی کی طرح ناچ رہے تھے۔ اس کی بکھری ہوئی سیاہی مائل بورے بال چمک رہے تھے۔ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی تھی۔ اس نے بےتاب ہو کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ نہیں، لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹی اور بولی، تم میرے ساتھ بھی اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے؟ تم مجھے اپنے خیمے میں لے جاؤ گے؟ میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ ہم تو اب دوسری 6 لڑکیوں کو بھی بچانے کی سوچ رہے ہیں۔ ایک تاجر نے کہا، ہم ان کی عزت بچانا چاہتے ہیں، مگر ہم سے بھول ہوئی۔ فخر المصری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا۔ اس نے کہا، تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ مصری، فخر نے کہا، میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اسی لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا سالار ناجی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ اس فوجی کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا، فخر نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کرسٹوفر نے کہا، سوڈانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی امارات اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ نادی نے سلطان ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں، اسی لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا۔ اس نے تمہارے لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے۔ سلیبوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکروں کو سلطان نہتا کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے۔ پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ تجربہ حسن بن صبا کی حشیشن سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں، اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ روبن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس کے عقب سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین کی فوج میں نہ ہوتے تو وہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بےتابی سے لپک کر لڑکی کے بازو پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں سلطان ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، اور ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آزاد غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے بتاؤ، اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے بہت سے سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو خود ہی جانا ہوگا، اس کے لیے اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے انہیں بھی ان کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کون کیا ہے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں۔ اس لیے وہ اسے
درد دینے کے لیے وہاں پر موجود رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا، لہٰذا وہ اب بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور عشیش کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ پہ نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہوا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیٹ سے بے خبر تھا، وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جسے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا دی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت ہوں، تم جو چاہو کرو، مگر میں تم سے پھر نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی موبدیا، لیکن اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قابو پا لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں جو اپنے مخبر چھوڑے تھے، ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا کہ ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے، اس کا اثر ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحیرہ روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم مجھے شک ہوا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اس کا بندوبست کر کے آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرینکوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرینکوں کے امراء اور فوجی قائدین بحیرہ روم میں صلیبوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرینکوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی۔ محترم زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی بار میں برباد کر دیا اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ سلطان ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا اب صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ سلطان علی بن سیف نے پوچھا۔ مجھے صلیبوں کی یلغار کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مشکوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے، عورت کی زلفوں نے انہیں پابہ زنجیر کر دیا۔ علی چچا اسد الدین شیر کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے، میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے ہی مشکل وقت دیکھے ہیں علی۔ میں نے چچا شیراکو کو فوج کی ہر اول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے شیر کو ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید
عزتی اور رضا الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیرکو کی کمان میں مصریوں اور صلیبوں کے مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ اسکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹھی پر عسکری بد دل ہوتے جا رہے تھے۔ میں کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ چچا شیرکو نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو۔ ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔